ہمارے شیخ الجامعہ نور اللہ مرقدہ کے دورہ حدیث کے فاضلین کے لیے دورہ تفسیر کو لازمی قرار دیا تھا، اور آج بھی لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو طویل سفر کیے ہیں اصول کا، اور مختلف علوم اور فنون آپ نے پڑھے قرآن مجید کی، اس لیے اس طویل سفر کے اختتام پر دورہ تفسیر کو لازمی قرار دیے گئے کہ آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے یہ سارے کے سارے علوم پڑھے ہیں، اور اتنی لمبی چوڑی محنت آپ نے کی ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، جو 15-16 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے اب نتائج سمیٹنے کا وقت ہے اور مکھن اٹھانے کا وقت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کتاب آپ کو پڑھائی جائے اور اس کتاب کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کتاب کے سمجھنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی محنت کی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کو سمجھتے ہیں اور اس کتاب کو سمجھاتے ہیں اور اس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اسی محنت میں ان کی زندگی اختتام ہوتی ہے۔ بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس کتاب سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ آنے والے قیامت کے دن کتاب کے سائے میں زندگی گزارنے والے خوشیاں منانے لگے، اور کتاب کے سائے سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے اپنے جسم کے اوپر جنگ لگانے لگے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جو اس کتاب کو نظر انداز کرے گا اور اس کتاب کو اہمیت نہیں دے گا، اس کتاب کو نہیں پڑھے گا، اس کتاب کو نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنے والا ہے وہ دن کہ یہ اپنے جسم کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹتا کرے گا، جس طریقے سے اپنے آپ کو بھی کاٹتا ہے، دوسروں کو بھی کاٹتا ہے۔ افسوس کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا دیا راستہ اپناتا، کاش میں قرآن مجید کو پڑھتا، سمجھتا، اس پر عمل کرتا اور قرآن مجید دنیا کو بتاتا۔ قرآن مجید کے سائے میں زندگی گزارتا
علماء کرام کے ساتھ رہتے ہوئے دین سیکھ کر آگے سکھاتا اور اسی طریقے سے زندگی گزارتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری تباہی، کاش میں فلاں 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 آدمی کو دوست نہ بناتا، جو دنیا کے پجاری تھے، جو بیدین تھے، جن کے دوستی اور صحبت نے مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا، علماء سے دور کر دیا تھا، دین سے دور کر دیا تھا، جن کے دوستیوں نے مجھے دنیا کا بھوکا بنا دیا تھا، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے تیاری سے غافل کر کے رکھا ہے۔ ایسے بے دلوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر زندگی گزارنے والے قیامت کے دن ندامت اور پچھتاوا اختیار کریں گے، اور علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے خوشیاں منائیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، بہت خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ جوانی کا جو خوبصورت زمانہ ہے وہ آپ کا دین حاصل کرنے میں لگا ہے، اور آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ اب وہ قرآن مجید کا تفسیر شروع ہونے والا ہے، قرآن مجید کا علم بھی آپ حاصل کر کے جائیں گے، اور آگے اب میدان عمل آپ کے لیے اور میدان تعلیم و تبلیغ آپ کے منتظر ہے۔ اب آپ جا کر مختلف میادین کے اندر اسی دین کو پڑھائیں گے، اسی دین کو بیان کریں گے، انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی اسی عمل میں اور اسی کام میں گزرے گی، بشرطے کہ آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اس نعمت کو ہمیشہ آدمی کے پاس رکھتے ہیں جس نعمت کے بندہ جو ہے نا قدر کرتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہے۔ جو نعمت ملتی ہے، آدمی اگر اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ نعمت اللہ پاک بندے سے واپس لے لیتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد واپس وہ آدمی جاہل ہو جاتا ہے، اور علم کے راستوں سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گمراہیوں کے راستوں پر جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اس نعمت کی قدر کریں تاکہ یہ نعمت ہمیشہ آپ کے پاس رہے، اور آپ کی جوانی کی خوبصورت زندگی جس نعمت کے حاصل کرنے پر لگی ہے، تاکہ موت تک جو زندگی ہے وہ اسی نعمت کے آگے بڑھانے پر خرچ ہو، اور آگے بڑھانے کے اوپر۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس جو علم کی طاقت ہے اور علم کا فیض ہے، وہ تب بڑھتا ہے جب آدمی علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل کر کے آگے دنیا کو بتاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہو اور پھر آگے اس علم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو وہ علم پہنچایا ہو۔
جس نے قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا، قرآن مجید کے دعوت کو پھر آگے امت تک پہنچایا، وہ شفاعت کر سکتا۔ صرف علم حاصل کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، لیکن وہ خاندان کے لوگوں سے باہر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، صرف خاندان کے لوگوں میں 10 آدمیوں کے وہ شفاعت کرے گا، اس وجہ سے کہ خاندان کے لوگوں نے اس کی خدمت کی۔ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، ظاہر ہے جو بچہ قرآن یاد کرتا ہے تو یہ سارے اس کی خدمت کرتے رہتے، تو چونکہ وہ اس عمل میں بالواسطہ شریک ہے، اس لیے حافظ ان کی شفاعت کر سکتا ہے، لیکن خاندان اور گھرانے سے باہر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی حافظ جب مسند پر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ سب کی شفاعت کرے، اس لیے کہ علم کے اندر طاقت تب آتی ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد پھر علم کو آگے بڑھائیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس لیے خوش قسمت ہے آپ کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، اب اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اور شکر یہ ہے کہ آپ عزم اور تحیہ کر لے کہ موت تک میں نے اب قرآن اور حدیث کی خدمت کرنی اور امت کے رہنمائی کرنی ہے، خود بھی صراط مستقیم چلنے اختیار کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اسی طرف لانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس آیت میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بطور حکایت نقل کیا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی امت کے ساتھ اظہار ہمدردی فرماتے ہیں، لیکن شفاعت نہیں کرتے صراحت کے ساتھ۔ پھر آگے حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بطور حکایت نقل فرمایا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر سزا دے تیرے بندے ہیں، معاف کرے تو زبردست حکمت والا ہے، گناہگار کو معاف کرے، خطاکار کو معاف کرے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، جب ایک آدمی کو سزا دیتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے سزا دی، مجھ سے بڑا گناہ تو فلاں کا ہے، اس کو سزا کیوں دی؟ وہ ایک ذات ہے جس کے آگے کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ شکایت کرے یا اعتراض کرے، مجھے اٹھائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، امت کے ساتھ اظہار ہمدردی فرمائی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ شفاعت نہیں کرتا۔ پھر آگے حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیات کی تلاوت کے بعد فرفع یدیہ وداع،
آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ وبکا، اور صرف ہماری طرح دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ دعا مانگتے مانگتے رو پڑے امت کے لیے بارگاہ الہی۔ فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد وربك اعلم فقل ما يبكيك۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا رب خوب جانتا ہے کہ محمد کیوں رو رہا ہے، جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے حبیب کے پاس جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیا کون سی بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی۔ حضرت جبرائیل جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وہ بات لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، امت کی فکر میں حضرت رو رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک۔ جبرائیل واپس جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور آپ کے ساتھ امت کے بارے میں زیادتی نہیں کی جائے گی، راضی کریں گے آپ۔ اور جب تک آپ کی امت کا ایک بھی آدمی جہنم میں پڑا رہے گا آپ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کا آخری گناہگار بھی جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ہمارے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ دوسری حدیث ہے تمام انبیاء کی امتیں قیامت میں جمع ہو جائیں گی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، لوگوں کے جسم سے پسینہ بہہ رہا ہوگا اور وہ قریب قریب جو ہے نا وہ روک لیا جائے گا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبو۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، سر ایک دوسرے کے قریب کر کے کہیں گے کہ یہ پریشانی اور یہ تکلیف آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، چلو تلاش کرتے ہیں کسی کو کہ وہ شفاعت فرمائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ مشورہ ہو جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ سارے امتی چلے جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہو، یہ سارے آپ کی اولاد ہے، اللہ نے بڑی عزت دی، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا، آپ کے اولاد پریشانی میں۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله۔ آج اللہ میاں بڑے غصے میں ہے، ایسا غصہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد آئے۔ انه نہانی عن الشجرۃ فعصیت، اللہ نے مجھے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا اور میں نے کھا لیا۔
نفسی نفسی ذهب الی غیری، آج مجھے اپنی فکر لگی ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، طویل حدیث ہے، ہر نبی یہی معذرت پیش کرے گا کہ آج مجھے اپنی فکر لگی ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے آج آپ کے لیے شفاعت کرنے کی۔ اور آخری پیغام جو امت کو ملے گا، امتوں کو ملے گا، وہ یہی ہوگا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت فرماتے ہیں فآتی تحت العرش فآخر رسال، میں اوپر چلا جاؤں گا اللہ کے عرش کے آگے، سجدے میں گر جاؤں گا جب مجھے اجازت مل جائے گی۔ ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن الثناء علیہ، اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا کے وہ کلمات میری زبان پر جاری فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ بقدر ایک ہفتہ حضرت اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں پڑے ہوں گے، اس کے بعد آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع، سر اٹھائیے، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کے لیے شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں 2 درخواستیں پیش کروں گا۔ پہلی درخواست یہ ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو، دوسری درخواست یہ ہوگی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اتنی محبت ہے آپ کو اپنی امت سے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب رب العالمین، جس کو بے پناہ محبت ہے اپنی امت سے، قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کیا ہوگا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ جو میری امت ہے، میری قوم ہے، میری امت ہے، جو کتاب آپ نے میرے اوپر نازل کی تھی، جس کتاب کے ایک ایک آیت کے اترتے وقت میرے پسینے چھوٹتے تھے، جس کلام کے طرح کوئی کلام نہیں تھا، اور امت کے اصلاح کا واحد پروگرام یہی کتاب تھی، یا اللہ ان لوگوں نے اسی قرآن مجید کو نظر انداز کیا تھا۔ ساری دنیا کی کتابوں کے لیے امت کے پاس وقت تھا، لیکن قرآن مجید کے لیے امت کے پاس وقت نہیں۔ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، یہاں پیدا ہو گئے، یہاں جوان ہو گئے، ڈاکٹری کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، انجینئرنگ کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر دنیاوی علوم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کی کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے خلاف امام الانبیاء بارگاہ الہی میں تشریف لے جائیں گے اور شکایت کریں گے کہ یہ ظالم، انہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کیا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کرتے 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 زندگی گزاری۔ پھر وہی حال ہوگا جو میں نے آیت آپ کے سامنے شروع میں بیان کی، یوم یعض الظالم علی یدیہ،
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، لیکن اس وقت کی ندامت اور اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے خود تلاوت فرمائی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ اب اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائے اپنی آواز میں اپنے کلام کی، وہ اللہ جو حسین سے حسین آوازوں کے خالق ہے، اس کی اپنی آواز کتنی حسین ہے، اور اگر وہ اپنے کلام کی تلاوت اپنی آواز میں فرمائے تو پھر اس میں جو لذت ہوگی، اس میں جو مزہ ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ شاعر کی آواز اگر اچھی ہو، جو قصیدہ وہ خود پڑھتا ہے، اگر وہی قصیدہ جو قصیدہ وہ خود بناتا ہے، وہی قصیدہ اگر شاعر خود پڑھے تو اس میں کچھ اور لذت ہوتی، اور اگر کسی شاعر کا بنایا ہوا قصیدہ کوئی اور پڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ لذت نہیں۔ محمد بن سعد البصری جو مدفون ہے مصر اسکندریہ میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدہ بردہ پڑھا ہے۔ اس کو بردہ بھی کہتے ہیں، برآ بھی کہتے ہیں۔ اصل قصیدہ بردہ تو وہ ہے کہ جو کعب بن زہیر نے پڑھا، لیکن یہ بھی مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ سے، اور اصل یہ قصیدہ برآ ہے، کیونکہ اس قصیدہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بیماری سے نکالا تھا، صحت اور شفا عطا فرمائی۔ یہ بیمار تھے، فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو عیادت کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے بادشاہوں کے مدح سرائی ساری زندگی کی ہے، حضرت کے شان اقدس میں بھی آپ نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے؟ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس طرح میرے دھیان نہیں دیا، میں نے تو کوئی قصیدہ نہیں پڑھا۔ اور پھر اسی بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 162 اشعار کے اوپر یہ قصیدہ مشتمل ہے۔ یہ قصیدہ میمیہ ہے، کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے۔ انتہائی اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، اور اخلاص کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ دنیا کا واحد قصیدہ ہے جس کے شروحات سب سے زیادہ لکھی گئی۔ 90 سے زیادہ شروحات تو صرف عربی زبان میں اس قصیدے کے لکھے گئے، کئی جلدوں میں۔ اور اس قصیدے کے اشعار میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں اور پیغمبر کے بتائے ہوئے ادعیے میں رکھا ہے اور کلمات تعوذ میں رکھا ہے، اسی طرح کا اثر اللہ پاک نے اس قصیدے کے اشعار میں رکھا ہے۔ مارتون بابا علیہ الرحمت جو امام المنطق گزرے ہیں، امام المعقولات گزرے ہیں، ناف اترنے کے لیے اسی قصیدے کا ایک شعر بطور
وظیفہ وہ دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا ناف اتر جاتا تھا تو اسی قصیدے کے ایک شعر کو پڑھ کر جو ہے نا اس کا ناف، آدمی کہاں بھی کہیں پر بھی پڑا ہو اپنے ناف کے اوپر انگلی رکھ دے تو ناف واپس اپنی جگہ آ جاتا۔ وہ شعر یہ تھا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدر، جس میں پیغمبر کے ایک معجزے کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، جگہ نہیں تھی، آپ نے درختوں کو اشارہ کیا اور درختے جو ہے نا وہ اپنی ٹہنیاں لگاتے ہوئے جو ہے نا وہ جگہ جگہ جمع ہو گئے، ٹہنیاں نیچے آ گئے، اور اس طریقے سے جنگل بن گیا۔ سکنڈوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر اشارہ کیا تو تمام کے تمام درخت اپنے اپنی جگہ چلے گئے۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، حکم کے تعمیل کرتے ہوئے درختیں اپنی ٹہنیاں لگاتے ہوئے آ گئے۔ تمشی علی ساقیہ بلا قدر، ٹہنیاں لگاتے ہوئے بغیر پیروں کے ٹہنیاں لگاتے ہوئے وہ جمع ہو۔ تو ایسا اثر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جب انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، بیمار تھے، رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور آپ نے فرمایا محمد بن سعد بصیری، جو قصیدہ آپ نے میرے شان میں پڑھا ہے اپنی آواز میں وہ قصیدہ مجھے سنائے۔ محمد بن سعد بصیری کہتے ہیں میں نے خواب میں وہ قصیدہ سنانا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو آپ نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی۔ خواب کیا کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میرے اوپر وہ چادر پڑی تھی، اس لیے اس قصیدے کو قصیدے بردہ کہتے ہیں، اور برہا اس لیے کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، فالج کا اٹیک ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب آپ نے خواب میں ہاتھ پھیرا، خواب مجھے یاد تھا، جب اٹھا تو میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو سی بیٹھ، پھر آہستہ آہستہ چرپائی سے نیچے اترا، کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہونے کی کوشش کی تو کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کے خواب میں ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ بطور تشکر میں مسجد کی طرف چل پڑا، اور آگے گلی کے اندر مشہور بزرگ رہتے تھے، وہ دروازے میں کھڑے تھے، اور جیسے میں ان کے گھر سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی، محمد بن سعد البصری، جو قصیدہ رات کو آپ نے حضرت کو سنایا ہے، مجھے بھی وہ قصیدہ سنائی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے بھی اللہ نے خواب میں وہ منظر دکھایا۔ تو جو آدمی قصیدہ پڑھتا ہے، آواز اچھی ہو، اپنی آواز میں اگر وہ اپنا کلام پڑھے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اپنی حسین آواز میں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہوگی، اور فرشتوں نے جب وہ تلاوت سنی، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ قَالَتْ طُوبَىٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا۔ جب انہوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی، فرشتے کہنے لگے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے، قسمت والی ہے وہ امت جن کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو نازل فرمائیں گے، جن کے پاس اللہ اس کلام کو دے گا۔
اور یہ تلاوت کب کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے؟ قبل خلق السماوات والارض بألف عام، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے کی بات۔ ظاہر ہے اس وقت تو دن رات تھے نہیں، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت جو 1000 سال ہے، تقریباً اتنی مدت زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت سنی اور اس کلام کی تلاوت سنی تو فرشتے کہنے لگے کہ قسمت والی ہے، خوشخبری ہے، قسمت والی ہے، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جن کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو نازل فرمائے۔ طوبی لاجواف تحمل ھذا، طوبی لاجواف تحمل ھذا، اور فرشتے کہنے لگے کہ خوشخبری ہے اور قسمت والی ہے وہ سینے، وہ دل جو اس قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی ان کی دلوں کے اندر ہوں گے، قرآن مجید کی تفسیر بھی ان کی دلوں میں ہوگی۔ قسمت والی ہے، قسمت والے ہیں وہ سینے اور وہ دل۔ طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، اور قسمت والی ہے وہ زبانیں، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کی تلاوت کرے۔ تو کتنی سعادتیں جمع ہو گئی آپ کی بھی۔ اس لیے ساری دنیا کا مل جانا قرآن مجید کے ایک آیت کی ملنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی قیمتی دولت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ دولت ہمیں عطا کی، اور قرآن مجید کے ملنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے سمجھنے کی وجہ سے ہم خوش قسمت ہو گئے، ہم قسمت والے ہو گئے، اور ہم مبارکباد کے مستحق ہو گئے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمیں اس کتاب کی وجہ سے، اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی، اس نعمت کے اوپر، اس نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیشہ یہ نعمت ہمارے پاس رہے، اس نعمت سے اللہ ہمیں محروم نہ کر۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل مما اعطی السائلین۔ جس آدمی کو قرآن نے مشغول کر رکھا ہے ذکر سے، دعا مانگنے سے، وہ کسی پیر صاحب کے حلقے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور 34 اسباق لینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، قرآن مجید کی خدمت میں لگا ہے، سیکھنے سکھانے میں لگا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو اٹھ کر دعائیں نہیں مانگ سکتا، کیونکہ جو وقت لگتا ہے، جو وقت ملتا ہے تو اس میں قرآن مجید سیکھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے مشغول کر رکھا ہے، دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، اور فرائض کے علاوہ نفلی عبادات کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جن کا ذکر بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے،
وہ نیک لوگ جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، ذکر کرنے والوں کو جتنا ثواب ذکر پر میں عطا کروں گا، اور جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہے ان کے دعاؤں پر جو کچھ میں انہیں عطا کروں گا اس سے زیادہ قرآن مجید کے طالب کو میں عطا کروں گا۔ قرآن مجید کے علم حاصل کرنے والے کو میں عطا کروں گا، اور قرآن مجید میں مشغول ہونے والے کو میں عطا کروں گا۔ اتنی بڑی سعادت۔ آپ ذکر کرتے، پتہ نہیں ہے بارگاہ الہی میں قبول ہوتا یا نہ ہوتا، آپ دعائیں مانگتے، پتہ نہیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن جب آپ نے قرآن مجید کے شغل کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ذاکرین کے ذکر پر ملنے والا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا، اور وہ نیک لوگ جو دن رات دعائیں مانگتے ہیں جو کچھ اللہ ان کو عطا کریں گے بغیر مانگے وہ سب کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں انزل القرآن لیعمل به فاتخذ الناس تلاوته عمل۔ قرآن مجید تو اللہ پاک نے اس لیے اتارا تھا کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید پر عمل کرے۔ اب لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو عمل بنا دیا، سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ 60 سال سے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معنی سمجھے بغیر جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی، لیکن قرآن مجید تو اللہ نے تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ اور پھر دوسرا قول ہے حسن بصری کا، القرآن ذکر لا يعلمه الا الذکور من الرجال۔ قرآن مجید غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے، اس کا علم حاصل کر کے اور اس کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے مگر وہ عالم جو غیرتی ہوتا ہے۔ بزدل آدمی اگر قرآن مجید کا علم حاصل کرے گا اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے جو مین دعوت ہے، مرکزی دعوت ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح عقائد، اور کسی کے عقیدے کو چھیڑنا اور کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنا اور کسی آدمی کے غلط عقیدے کو غلط کہنا اور اس کی نشاندہی کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے 90% علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فضائل بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، ساری دنیا محبت کرتی۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، آپ نے جو قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کے دعوت کو امت میں بیان کریں گے اور امت میں پہنچائیں گے۔ تو اس لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے، اور وہ آدمی قرآن مجید کے علم کا حق حاصل کر سکتا ہے، حق ادا کر سکتا ہے جو غیرتی عالم ہوگا، غیرتی۔
جو نہ دبنے والا ہوگا، نہ جھکنے والا ہوگا، نہ بکنے والا ہوگا، وہ قرآن مجید کے علم کا حق ادا کر سکے۔ یہ حضرت عمر کے قول کا خلاصہ ہے، اور میں پھر آپ کے سامنے حضرت عمر کا یہ قول بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے کہ عالم امت کا مقتدا ہوتا ہے، امت کا پیشوا ہوتا ہے۔ جب یہ جھکتا نہیں ہے تو امت جھکنے سے بچ جاتی ہے، اور جب یہ دبتا نہیں ہے تو امت دبنے سے بچ جاتی ہے، اور جب یہ جھک جاتا ہے، دب جاتا ہے، تو امت بھی گر جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یجتمع علم القرآن والاشتغال بالحطام فی قلب المؤمن ابدا۔ قرآن کا علم، یعنی اندازہ لگائے کہ قرآن مجید کس طرح اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید کا علم اور دنیا کے محبت، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل کے اندر قرآن مجید کا علم داخل ہو گیا، اب اس دل کے اندر کسی قسم کی گندگی داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام دنیا کمانے سے، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ بادان میں بیٹھے، منڈیوں میں بیٹھے، دنیا کاروبار کرے، دنیا حاصل کرے، خرچ کرے، ممانعت دنیا کے ساتھ محبت کرنے سے ہے۔ یعنی آپ کی دنیا اگر آپ کی دین میں رکاوٹ نہیں بنتی تو یہ کسبی دنیا ہے، جائز ہے، بلکہ عبادت ہے۔ اور جس دن آپ کی دنیا آپ کی دین میں رکاوٹ بن جائے تو سمجھو کہ اب دنیا کا کسب دنیا کے محبت میں تبدیل ہو گیا، اور یہ ناجائز اور حرام۔ پھر اس صورت کے اندر کسبی دنیا، کسبی رزق حلال، یہ طیبات میں سے ہیں، لیکن جب کسبی رزق حلال، کسبی دنیا دنیا کے محبت میں تبدیل ہو جائے تو اب یہ گندگی ہوگی، اب یہ گندگی ہوگی، یہ غلاظت بن گئی۔ لہذا اس قسم کے تمام گندگیاں اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی ہے جس دل کے اندر قرآن مجید کا علم داخل ہو۔ اس لیے جب امت کی دلوں میں قرآن مجید کا علم ہوتا تھا، لوگ کاروبار کرتے تھے، دنیا کماتے تھے، دنیا خرچ کرتے تھے، لیکن کبھی دنیا کے محبت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ اور جس دل سے امت کے دلوں سے قرآن مجید کا علم نکلا ہے، اسی وقت دنیا کے محبت پھر امت کے دلوں میں داخل ہو گئی، اور اب اسی دنیا کے لیے ایک مسلمان کا ہاتھ اپنے مسلمان بھائی کے گریبان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے لیے بھائی کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں چلا جاتا ہے، پڑوسی کا ہاتھ پڑوسی کے گریبان میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رشتے ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئے، بات چیت ختم ہو گئی،
اور مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ دلوں میں قرآن مجید کا علم نہیں تھا، دنیا کے محبت جیسی گندگی دلوں میں داخل ہو گئی اور اب نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو۔ امام عبدالعزیز کنانی کہتے ہیں کہ مثل علم القرآن کا مثل الاسد، قرآن مجید کے علم کی مثال شیر جیسی۔ لا یمکن من غینہ سواہ، شیر کو آپ جانتے ہو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ جنگل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا، کسی درندے میں اور کسی جانور میں طاقت نہیں ہے کہ وہ شیر کو جنگل سے نکالے اور جنگل پر قابض ہو جائے، وہ جنگل کا بادشاہ ہو، کسی کو جنگل پر قبضہ کرنے نہیں دیتا۔ تو عبدالعزیز کنانی کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کا علم ہے شیر کی طرح ہے۔ قرآن مجید کا علم جس دل میں داخل ہوتا ہے پھر اس دل کے اوپر کسی اور کو قبضہ کرنے نہیں دیتا۔ کہ اب اس دل پر کسی عورت کا قبضہ ہو جائے یا اس دل کے اوپر کسی اور انسان کا قبضہ ہو جائے یا اس دل کے اوپر دنیا کا قبضہ ہو جائے، نہیں نہیں، قرآن مجید کا علم شیر کے مانند ہے، شیر کے مانند۔ جس طرح شیر جنگل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا، قرآن مجید کا علم جس دل میں داخل ہوتا ہے پھر اس دل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا۔ آج ہمارے دلوں پر مخلوق کا قبضہ ہے، اولاد کا قبضہ ہے، بیوی کا قبضہ ہے، گھر کا قبضہ ہے، جائیداد کا قبضہ ہے اور کاروبار کا قبضہ ہے ہمارے دلوں کے اوپر۔ ان تمام چیزوں کو وقت دیتے ہیں، نماز کو نہیں، یعنی ان کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دل پر قبضہ مخلوقات کا ہو، اور دل پر قبضہ مخلوقات کا صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے اس دل سے قبرستان بنایا تھا، اور قرآن مجید کا علم ہم نے اس دل کے اندر نہیں رکھا، دل قبرستان ہو گیا۔ تو ظاہر ہے قبرستان میں تو پھر جنات آ کر بیٹھ جاتے اور ہر قسم کے بلائیں جو ہے نا وہاں آ کر ڈیرے لگا دیتی۔ اس اعتبار سے آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ جامعہ عربیہ احسن العلوم میں علم کا طویل سفر مکمل کر کے اب قرآن مجید کے علم سے اپنے سینوں کو بھرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا علم آپ کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے اور مزید داخل ہوگا۔ تو یہ شیر جب آپ کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوگا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے اور بے فکر ہو کر دین کی خدمت کرے، دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا اور آپ کو متزلزل نہیں کر سکے گا اور آپ کو پسپا نہیں کر سکے گا صراط مستقیم سے، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا علم۔ اس لیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عالم، ایک فقیہ
1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ باری ہوتا ہے۔ عابد تو بہت نیک ہوتا ہے، لیکن عابد سے مراد وہ عابد ہے کہ جو عالم نہ ہو، بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں قرآن مجید کا علم نہیں ہے، اس لیے شیطان اس کو سیکنڈوں میں گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ فقیہ اور وہ عالم جس کے دل میں قرآن مجید کا علم ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کو برگلا نہیں سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، عزیز طلباء کرام، بلکہ عزیز علماء کرام، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اور اس وقت اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ طویل سفر کے بعد اپنے گھروں کی طرف تشریف لے گئے تھے، واپس آئے وہ علم قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لیے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ درس دیا کرے، اور اسی طریقے سے انتہائی پابندی کے ساتھ درس دیا کرے، درس میں ناغہ نہ ہو۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں فقت علی اقرانی لأنه لم تقع لی فترہ، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھنے والوں میں مجھ سے زیادہ لائق فائق طلباء کرام تھے، وہ پیچھے رہ گئے اور میں آگے بڑھا، اپنے تمام ساتھیوں پر میں فائق ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہمیشہ درس کے نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور کس شکل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کس صورت میں ادا کیا؟ پابندی کی شکل میں، کہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کی، پابندی کی وجہ سے، ناغہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے تمام ساتھیوں سے آگے بڑھا دیا، اور میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہے۔ تو یہ شکر ہے اس نعمت کا کہ پابندی کیا کرے، درس میں ناغہ نہ ہو، اور انتہائی شوق کے ساتھ درس دیا کرے، یہاں جمائی نہ ہو، یہاں آنکھیں بند نہ ہو، اور اسی طریقے سے آپ مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد کے آداب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ درس دیا کرے۔ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہو، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے، کتاب کے ادب اپنی جگہ اور مسجد کی ادب اپنی جگہ، اور استاذ کا احترام اپنی جگہ، اور استاذ کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ پابندی کا، اور شوق سے درس لینا۔ جب آپ کے اوپر سستی کاہلی طاری نہیں ہوگی اور خشاش بشاش ہو کر آپ درس لیں گے تو استاذ کو خوشی ہوگی، اور جب پابندی کے ساتھ آپ درس لیں گے تو استاذ کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اب امیر صاحب ہمارے سو رہے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ امیر صاحب کا آواز دوں، مسجد میں بیٹھے ہو، لیکن وہ جاگ گئے۔ تو سب سے بڑا احترام استاذ کا ہی، اور جس نے استاذ کو اذیت نہیں پہنچائی اور اساتذہ کرام کا ادب
جس نے کیا، خدمت جس نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کم علم سے بھی دنیا کو سیراب کر دیا۔ اور جن لوگوں میں ادب نہیں ہوتا اور اس طریقے سے جو اساتذہ کرام سے بے رخی اختیار کرتے ہیں یا تکلیف اور اذیت دیتے ہیں، وہ ذہین اور فتین ہوتے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس سال بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کے اثر کو پڑھا۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی دعا دی، اور بالخصوص عبداللہ ابن عباس کو بھی آپ نے تفقہ فی الدین کی دعا دی۔ وہی عبداللہ ابن عباس حضرت ابی ابن کعب کے پاس جب جاتے تھے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، تو آپ نے اس سال بخاری کے اندر پڑھا ہے کہ ان کے دروازے کے پاس کھڑے رہتے تھے، دستک نہیں دیا کرتے۔ ایک دن حضرت ابی ابن کعب جب گھر سے باہر تشریف لائے اور عبداللہ ابن عباس کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو فرمانے لگے، عبداللہ ابن عباس، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ میرے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہو، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آئندہ جب آپ میرے گھر پہنچے تو آپ میرے دروازے کو بجایا کریں، دستک دیا کریں، تاکہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے باہر آ جایا کروں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا، شیخ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام ہے امت میں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی حق نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ آپ کے دروازے کے بجانے کے بجائے یا آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یا محمد کے آوازیں لگانے کے بجائے، جو لوگ آپ کے پاس اپنے کام کے سلسلے میں آئے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے آپ کے باہر تشریف لانے کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر تھا، بجائے آواز دینے کی یا بجائے دستک دینے کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ملنے کے آداب قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اور اصول بیان کیا ہے کہ آپ کو اگر پیغمبر کے ساتھ کوئی کام ہے اور ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو آپ پیغمبر کے دروازے کو نہ بجائے اور پیغمبر کے دروازے کے پاس پہنچ کر باہر سے آپ یا محمد کے ساتھ آوازیں نہ دے، انتظار کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باہر تشریف لائے، پھر آپ اپنے مسائل سامنے رکھیں، یہ آداب۔ تو عبداللہ ابن عباس ابی ابن کعب سے کہتے ہیں کہ عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام امت میں ہے، اور نبی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ اصول بیان کیے ہیں کہ جب آپ پیغمبر کے پاس جائے تو آپ دروازہ نہ بجائے، آپ آوازیں نہ دیں، انتظار کریں پیغمبر کے نکلنے کا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس ابی ابن کعب سے کہتے ہیں، میں آپ کا دروازہ نہیں بجا سکتا، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد، میں آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے نکلنے کا انتظار کروں۔
اور جب آپ اپنے کام سے باہر تشریف لائیں گے پھر میں آپ سے پڑھوں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی پر پورا عمل کیا، بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ بن گئے تھے، اور ساری زندگی اپنے استادوں سے علم انہوں نے اسی طریقے سے حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی استاد کے دروازے کو نہیں بجایا، ہمیشہ میں نے استاد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کیا، اور جب استاد باہر تشریف لائے تو میں نے ان سے سبق لیا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ پہلے میں کبھی کبھی استاد کے دروازے کو بجاتا تھا، لیکن جب سے یہ اثر میری نظروں سے گزرا ہے اس کے بعد پھر میں نے کسی استاد کے دروازے کو نہیں بجایا، پھر میں نے ہمیشہ استاد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کیا ہے، اور جب میرا استاد باہر تشریف جب بھی لایا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے استاد سے استفادہ کیا۔ تو اس لیے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب ملحوظ نظر رکھے، اور ہمیشہ آپ کے دلوں کے اندر سبق لینے کا پیاس ہو، علم حاصل کرنے کا پیاس ہو، اور انتظار ہو استاذ کا کہ کب میرا استاذ تشریف لائے گا تاکہ میں اپنا پیاس استاذ کے علم سے بجھا سکوں۔ ہمارے شیخ الجامعہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پٹنہ میں مولانا محمد صدیق صاحب سے پڑھ رہے تھے، تو ایک دن اپنے استاد سے شکایت کی کہ استاد محترم، نماز پڑھانے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں دل دھڑکتا ہے، جسم لرزتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو حضرت مولانا محمد صدیق صاحب مسکرا کر فرمانے لگے، عطا اللہ، ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی خطابت کا لوہا دنیا سے منواؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں اساتذہ کرام کی خدمت بے پناہ ہے، اور اس طریقے سے اساتذہ کرام کا ادب آپ میں بہت زیادہ ہے، اور جو اساتذہ کرام کی خدمت کرتا ہے اور جو اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے علم کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی سمندروں سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور دنیا کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ کچھ افتتاحیہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ اب درس شروع ہوگا، اور اب حضرت مولانا انور شاہ صاحب مد ظلہ العالی تشریف لائے ہیں، تو کچھ انتہائی اہم مہم باتیں آپ سے فرمائیں گے، توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔